نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن پاک میں لوگوں کے لیے ہر مثال کھول کھول کر بیان کی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، تمام چیزوں سے زیادہ انسان جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور کس چیز نے اس سے روکا کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگتے؟ یعنی جب ہدایت آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں ایمان لانے اور استغفار کرنے سے لوگوں کو کس چیز نے روکا؟ الا، مگر ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے، او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم رسولوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور کافر لوگ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی باطل کی حمایت کر کے باطل کو آگے لاتے ہیں اور باطل کے لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کو مٹا دیں، اس لیے وہ کوششیں کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی، اور انہوں نے میری آیتوں کو، وما انذروا، اور جو انہیں ڈرایا گیا ان نصیحتوں کو، ہزوا، انہوں نے مذاق بنا لیا، اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ اس کے رب کی آیتیں اسے یاد دلائی جائیں۔ فأعرض عنها، تو اس سے وہ اعراض کر لے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور گناہ کرے اور پھر گناہوں کو بھول جائے جو گناہ اس نے آگے بھیجے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کر کے بھول جاؤ، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کیونکہ نیکی لکھی اس وقت جائے گی جب قبول ہوگی۔ اور فرمایا گناہ کر کے مت بھولو کہ گناہ تو لکھ دیا گیا، اب اس کے مٹانے کی فکر کرو کہ ایسے نیک اعمال اختیار کرو، اتنا رو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ نامہ اعمال سے یہ گناہ مٹ جائیں۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے لگا دیے، ان یفقہوہ، تاکہ وہ اس کلام کو نہ سمجھ سکیں۔ یہ پردے اس لیے لگائے گئے کہ ان کے کفر اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں روئی ہے، یہ اللہ کے کلام کو سن کر سمجھتے نہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، پس ہرگز وہ اس وقت کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ بندے کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، اگر کوئی ہدایت پر نہیں آتا تو وہ اپنے حوصلوں کو پست نہ کرے، وہ اس بات کا یقین رکھے کہ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مجھے دعوت دینے اور کوشش کرنے کا ثواب ملے گا اور یہ کوشش مجھے جنت میں لے جائے گی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بخشنے والا رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالی ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ فرما دے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ،
ضرور اللہ تعالی ان کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا، لیکن اللہ تعالی ڈھیل دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، ایک وعدے کا وقت ہے، اس وقت تک ڈھیل ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ ہرگز اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا، اس وقت تک ڈھیل ملی، پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔